کی آمد پر تو خوشی کے حوالے تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، کسی کے گھر میں خوشی کا اہتمام آتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیٹا آتا ہے، اور پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، والدین خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، چچا آتا ہے، ماموں آتا ہے، خالہ آتی ہے، پھوپھی آتی ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہا یہ ہمارا خون ہے اور اللہ نے ہمارے بھائی یا ہماری بہن کے گھر میں خوشی عطا فرمائی ہے، تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، اور اس میں ہم کسی بات کے پابند نہیں ہیں، اور لوگ دلیل بھی نہیں پوچھتے۔ حضور والا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو فطرت کے تقاضوں کو مانتے ہوئے نسبی رشتوں کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کو تو مان بھی لیا جاتا ہے، تسلیم بھی کر لیا جاتا ہے۔ جو نسبی رشتوں پر خوشی منائے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بتاؤ جو ایمانی رشتہ ہے اور ہمارا جانی رشتہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس کے آمنہ کے لال کی آمد پر اگر خوشی کا اظہار کیا جائے تو یہ کتنا بڑا عمل نظر آئے گا۔ اس پر اگر خوشی کا اظہار کیا جائے تو یہ کتنا بلند عمل نظر آئے گا۔ اس لیے تاجدار بریلی نے ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے بیان کرتا ہے، لیکن میں یہ بتاؤں کہ عاشقوں نے اپنے اپنے انداز سے مالک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ سب کو یہ کلام آتا ہے، اور ہم اسی کلام کے اندر آج کی اپنی اس حاضری کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ جہاں کہیں بھی حضور کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں اور سرکار کی ختم نبوت کا حوالہ ہوتا ہے اور سرکار کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ تاجدار بریلوی کشتہ عشق مصطفیٰ امام العاشقین حضرت امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی علیہ رحمہ نے جو عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے عشق رسول والا، اگر اسی کو اپنا لیا جائے تو سرکار ہمیں قبول بھی فرما لیں گے اور اللہ ہماری بخشش بھی فرما دے گا۔ تو محبت سے شامل ہو جائیں۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے